اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر پارٹیسپینٹس، کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ آج سورہ بقرہ کا 9واں رکوع انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے اور 8واں آپ کو امید ہے اچھے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو ربط آیت کے حوالے سے کہوں گی کہ اس میں آپ نے پڑھا تھا کہ ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے متعلق بے تحاشا سوال جواب کیے، اور پھر کون سی گائے ملی؟ وہ گائے جو اس یتیم بچے کی تھی، جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سوال جواب کے بدلے میں مال و مال کرنا تھا۔ اس بچے کو پھر انہوں نے منہ مانگی قیمت دی اور یہ گائے لے لی۔ ابھی جو ہے وہ اس کو کاٹ کے ذبح کر کے تو اس کو مردے کو زندہ کرنا تھا، تو ابھی یہ کام مکمل نہیں ہوا تھا، تو 2-3 آیتیں اس کی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو جو ہے وہ اپنے احسانات یاد دلائے گا۔ چلیے شروع کرتے ہیں، آپ نکال لیجئے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور جب مار ڈالا تھا تم نے ایک شخص کو، فَادَّرَأْتُمْ فِيهَا، پھر تم لگے ایک دوسرے پہ اسے دھرنے، یعنی آپس میں اس بارے میں جھگڑنے لگے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، وہ عامیل نامی جو قصہ تھا یہ اسی سے متعلق اگلی آیت ہے۔ واللہ مخرج، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا، اللہ کو نکالنا تھا، ما کنتم تکتمون، جو تم چھپاتے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ظاہر کرنا تھا کہ جو تم نے قتل کر دیا تم میں سے کسی ایک نے، اور پھر تم اس کو چھپا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا یہی تھی کہ اس قتل کو سب کے سامنے لایا جائے کہ کس نے قتل کیا ہے۔ اور پھر میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ وہ قتل اس کے بھتیجے نے ہی کیا تھا، اور جب یہ گوشت کا ٹکڑا اس کو لگایا تو اس نے اپنے بھتیجے کا نام بتایا، اور اس بھتیجے نے اسے، چونکہ یہ شخص بے اولاد تھا تو جائیداد کے چکر میں اس شخص نے اسے، بھتیجے نے اسے جنگل میں لے جا کے مار ڈالا تھا۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، پھر ہم نے کہا مارو، بِبَعْضِهَا یعنی اس گائے کے ٹکڑے کو یا گائے کا بعض حصہ اس پر مارو، کس پر مارو؟ مردے پر مارو۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى، اسی طرح زندہ کرے گا اللہ مردوں کو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور دکھاتا ہے تم کو اپنی قدرت کے نمونے، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم غور کرو۔ اصل میں ہر بات کی جو جڑ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا آخرت پہ ایمان ہے کہ ہمیں حساب دینا ہے یا حساب کتاب کا دن ہے، یوم الدین آنا ہے، جزا و سزا کا دن ہے، اگر ہمارا ایمان اس بات پہ ہے تو ہم بہت ساری باتوں سے خود بخود بہت سارے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ جو بھی کچھ ہم کر رہے ہیں بے شک اپنی تنہائیوں میں کریں، آخر ایک دن آنا ہے کہ اس کا حساب ہمیں دینا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ تو جب دل سے یہ خوف ہی مٹ جائے کہ دوبارہ جی اٹھنا ہے، تو پھر دنیا میں آپ جو بھی ہڑدنگ بازی کرتے پھریں، اس میں آپ کو شیطان جس بھی اس میں مبتلا کر دے گناہ میں، آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہی دنیا ہے اور یہیں پہ ہم نے رہنا ہے۔ تو کفار کا بھی یہی حال تھا۔ آگے آپ پڑھیں گے وہ یہی کہا کرتے تھے کہ کیسے زندہ کر دیں گے مردوں کو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، جب ہماری ہڈیاں ہو جائیں گی، جب ہم قبروں میں چلے جائیں گے، جب ہڈیاں چورا بن جائیں گی، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں کیسے زندہ کر پائے گا؟ پھر یہ کہا کہ یہ تو ایسی باپ دادوں کے وقت سے ہم کہانیاں سنتے آ رہے ہیں، تو ہمارے تو باپ دادا تو آج تک نہ زندہ ہوئے، تو پھر ہم کیسے زندہ ہو جائیں گے؟ تو کیا کہ بیسیکلی دوبارہ جی اٹھنا جو تھا نا، وہ ان لوگوں کو لگ رہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس گائے کے ذریعے، ورنہ اللہ تعالیٰ اس بات پہ بھی قدرت رکھتا تھا کہ اس کو ویسے ہی زندہ کر دیتا، لیکن ایک میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ اسباب کو اختیار کرنے کا مسلمان کو حکم ہے، تو اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے جہاں اس مردے کا یہ پتہ لگانا تھا کہ قاتل کون ہے، وہاں یہ بھی بتانا تھا کہ اللہ تعالیٰ کس طرح مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے، یعنی کہ یہ ان کے سامنے یہ ایک چیز کہ پہلے وہ مرا ہوا شخص ہے اور پھر اس کے اوپر گائے کا ٹکڑا مارا تو وہ زندہ ہو گیا اور اس نے اپنا نام بتایا، تو ان کو جو مرنے کے بعد کی زندگی ہے یا مرنے کے بعد جو زندہ ہونا ہے، باس بعد الموت جو ہے، وہ ان کو سمجھا دیا کہ اس طرح سے میں تم سب کو زندہ کرنے پر قادر ہوں۔ ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے، من بعد ذالک، اس کے بعد، فہی کالحجارۃ، کتنے سخت؟ جیسے ہو گئے پتھر، او اشد قسوہ، یا ان سے بھی سخت، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور پتھروں میں سے تو ایسے بھی ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، کے جن سے نہریں جاری ہوتی ہیں، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو پھٹ جاتے ہیں، شق ہو جاتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، پھر اس سے نکلتا ہے پانی، وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ، اور ان میں سے ایسے بھی ہیں جو گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے تمہارے کاموں سے۔ اب یہاں پہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو تم لوگ جو نا، دل تمہارے اس واقعے کے بعد کہ موت کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا تو ہمارا حساب کتاب ہوگا، دل میں کوئی نرمی آنا چاہیے تھی، نرمی آنا چاہیے تھی، یا تم دین کی طرف آتے یا تم اپنی خباثتوں سے باز آتے، لیکن تمہیں تو کیا ہوا، کیا اثر ہوا تمہارے اوپر؟
اس اتنے بڑے واقعے کے بعد بھی تمہارے دل تو ایسے ہو گئے جیسے پتھر ہوں، بلکہ پھر فرمایا کہ جو پتھر سے بھی سخت، کیونکہ پتھروں میں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ بھلائی ہے۔ کیسے بھلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 3 مطلب ان کے جو ہے وہ اثرات بیان کر دیے پتھروں کے، کہ کسی میں سے پانی نکلتا ہے، یعنی شک ہوتا ہے تو پانی نکلتا ہے، یعنی اس سے تھوڑا فائدہ ہوا۔ کسی میں سے اتنا پانی نکلتا ہے کہ جیسے نہریں جاری ہو گئی، جیسے پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ حضرت موسیٰ نے ایسا مارا تو وہ پتھروں سے کیا ہوا کہ چشمہ جاری ہو گیا، کہ اتنی اللہ تعالیٰ نے اس میں خیر رکھ دی، یعنی پتھر جیسی سخت چیز میں بھی خیر رکھ دی کہ کسی میں سے کم پانی نکلا، کسی میں سے زیادہ نکلا۔ اور تمہارے دل کیسے ہیں کہ تمہارے دل اتنے سخت ہیں کہ تمہارے اندر سے کوئی خیر کی بات نکل ہی نہیں سکتی نہ تم۔ دراصل یہود جو تھے نا وہ بے حد بخیل تھے، وہ کسی کو اپنے آپ سے نفع نہیں پہنچا سکتے تھے۔ تو مثال اللہ تعالیٰ نے پتھروں میں اس طرح دی کہ دیکھیں پتھر میں سے کسی سے تھوڑا پانی نکلا تو اس سے کسی کو تھوڑا نفع پہنچا، لیکن پہنچا۔ پھر کسی سے زیادہ نکلا تو کسی سے بہت زیادہ لوگوں کو نفع پہنچا، جیسے پورا قبیلہ سیراب ہو گیا ایک چشمے سے۔ اور تیسری جو پتھروں کی صفت بیان کی وہ کیا ہے کہ وہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گر جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ کہنا کہ پتھر جو ہے وہ بے جان ہے تو ان میں اللہ تعالیٰ کا خوف کیسا، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پتھروں میں عقل ہی نہیں ہے تو وہ حس اور شعور موجود نہیں ہے تو وہ کیسے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اس میں جھک سکتے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہر پتھر کا گرنا اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہونا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کچھ خاص پتھروں کا بتایا۔ دوسری بات اہم یہ سمجھ لیجئے کہ خوف کے لیے بہرحال یہاں پہ لکھا ہے نا کہ خوف کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے وہ پتھر گر پڑے، تو خوف کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حیوانات جو ہیں وہ لائق عقل تو ہیں، اس میں عقل تو نہیں ہوتی، لیکن خوف کا مشاہدہ آپ ڈیلی دیکھتے ہیں۔ آپ چڑیا میں عقل نہیں ہے لیکن اگر آپ اسے کنکر مارتے ہیں تو وہ اڑ جاتی ہے وہاں سے، خوف کی وجہ سے، خوف ہے نا اس میں، ٹھیک ہے۔ تو خوف جو ہے اس کے لیے عقل کی ضرورت نہیں ہے، حس کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی جمادات نباتات کو کیسی کیسی حصے لطیف یا موٹی دی ہوئی ہیں، یہ ہم میں سے کوئی اس کا جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ان ساری حصوں تک پہنچ چکا ہے۔ کبھی سائنسدان کچھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں، کبھی کچھ ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ اب یہ جو پتھر ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک جمادات میں سے مخلوق ہیں جو ٹھہرے رہتے ہیں، رکے رہتے ہیں، ان میں کس قسم کی حصہ ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہاں یہودیوں کو مثال دے کے کہ کچھ پتھر تو اس وجہ سے گر جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ تمہارے دلوں میں نہ خدا کا خوف ہے، نہ تمہارے اندر سے کسی کو کوئی خیر کا کوئی فائدہ پہنچتا ہے، کہ بخیلی تمہاری جو ہے وہ نہ تھوڑوں کو فائدہ دیتی ہے نہ زیادوں کو فائدہ دیتی ہے۔ تم تو گویا پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو۔ پتھر میں تو یہ 3 طرح کے پتھر بتا دیے، تو ان میں کچھ خصوصیات، کچھ نرمی، کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچانا تھا، تو تم میں تو وہ بھی نہیں، تم اسی کی اسی طرح اپنی مٹھی کو جو ہے نا وہ بند رکھنے والے ہو، لوگوں کو کچھ دینے والے نہیں ہو۔ یہ لوگ اپنی مٹھی کو بند رکھتے تھے اور پھر کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ بند ہے، حالانکہ اگلی آیت میں آپ پھر پڑھیں گے جہاں یہ ذکر آئے گا کہ اللہ کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہیں، جسے چاہے عطا کرتا ہے۔ تو یہ بخیلی کس کے حصے میں آئی ہے؟ یہودیوں کے حصے میں آئی ہے۔ تو یہاں اس پیرائے میں ان کی بخیلی کو اللہ تعالیٰ نے واضح کرنا تھا، اس کی مثال کے لیے یہاں پہ پتھر کی مثال دی ہے۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، اب کیا تم میرے مسلمانوں توقع رکھتے ہو ان یؤمنوا لکم کہ تمہاری بات مانیں گے؟ وقد کان فریق منہم، اور البتہ ایک فرقہ ان میں سے تھا، یسمعون کلام اللہ، جو سنتا تھا اللہ کا کلام، ثم یحرفونہ، پھر اس کو بدل ڈالتے تھے، من بعد ما عقلوا، بعد اس کے جان بوجھ کر، ما عقلوا جنہیں عقل تھی سمجھتے تھے، وہم یعلمون اور وہ جانتے تھے۔ یہاں پہ یہ جو فریق، اب مسلمانوں کو کہا گیا کہ یہ سارے جو تم دیکھ رہے ہو کس سے، کہ کسی قسم کی، یعنی یہ سارے پیچھے سے وہاں سے جو وہ چلی ہے بنی اسرائیل کے، جہاں پہ آپ سمجھ لیجئے کہ احسانات کا ذکر ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ان کے ساتھ، اور احسان در احسان اللہ تعالیٰ کرتا گیا، کچھ گنوائے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ۔ تو اتنے احسانات اٹھا چکنے کے بعد بھی کوئی عقل نہ انہوں نے سیکھی، ٹھیک ہے، کسی قسم کا کچھ ان کے دلوں میں نرمی اور لطافت پیدا نہ ہوئی، نہ ان کے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ ہم برا کر رہے ہیں اور ہم اس کاروائی سے کچھ عرصے کے لیے بچ جائیں، بلکہ کیا ہوا؟ تو مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کیا تم اب توقع کرتے ہو کہ یہ تمہاری بات مانیں گے؟ مطلب تمہارے جو تم جو انہیں زبانی اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، وہ جو پیچھے پریکٹیکلی اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ ان کے ساتھ کیا ہے، یہ ان کے تو جب دل نہ نرم ہوئے تو اب کیسے دل ان کے نرم ہو جائیں گے؟ اور کیا تھا ایک فرقہ ان میں سے
कि वो सुनता था अल्लाह का कलाम, फिर बदल डालते थे उसको जानबूझकर, जो वो समझते थे, जानते थे। वइदा लकुल लजीना, और जब मिलते हैं मुसलमानों से, आमनू यानी मुसलमानों से, मुसलमानों से मिलते हैं, कालू तो क्या कहते हैं, आमन्ना, हम ईमान लाए। जब मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान लाए। वइज़ा खला बाजुम, और जब तन्हा होते हैं, इला बाजिन, बाज बाज के पास, कालू तो कहते हैं अतुहद्दिसूनहुम, तुम क्यों कह देते हो, बिमा फतह अल्लाह, वो बात जो जाहिर की है अल्लाह ने, अलैकुम तुम पर, युहाज्जुकुम, ताकि तुमसे झगड़ा करें भी इस बात के बारे में, इंदा रब्बिकुम, तुम्हारे रब के आगे, अफला ताकिलून, तो क्या तुमको अकल नहीं है। अच्छा, यहूदी लोगों में ना कुछ लोग मुनाफिक जो थे ना, वो यानी बज़ाहिर जो कहते थे कि हम मुसलमान हैं, मुसलमानों के पास गए तो कहते थे मुसलमान हैं, मुनाफिक होता ही वही है जो सिर्फ बज़ाहिर मुसलमान हो, अमलन उसका मुसलमान होने से कोई ताल्लुक ना हो। तो वो कहते थे कि तुम जो है ना अपनी किताब की बातें दूसरे लोगों से जाके, यानी मुसलमानों को जाके तुम क्यों बता देते हो। अगर तुम उन बातों को बताते रहोगे तो, क्योंकि ये एक सनद है, तौरात में ये लिखा हुआ है, नबी का हुलिया, उसका आने का वक्त लिखा हुआ है, आने की जगह लिखी हुई है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया लिखा हुआ है, तो फिर ये तो अल्लाह के आगे तुम पे जो है ना वो दलील कायम कर देंगे कि इनके पास तौरात में लिखा हुआ भी था कि फलां नबी आना है और उसकी नुसरत करनी है और उसको मानना है, तो इन्होंने फिर नहीं माना। तो तुम अपनी हाथ की जो अपनी की पॉइंट्स हैं वो उन्हें क्यों दे देते हो, क्या तुम्हें अकल नहीं है। अब ये जो है ना आपस में खुशामदों के तौर पे जो ये एक आध बात मुसलमानों के पास जाके यहूदी जितलाते थे, तो वो जो दूसरे पढ़े लिखे लोग थे वो इसके ऊपर उनको मलामत किया करते थे कि क्यों अपनी जाके तुमने वो गुरु की बात उन्हें बता दी, ये बात बता दी, तो अल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला के आगे तो ये तुम्हें झुठला देंगे कि ये तो। अब देखें क्या अल्लाह इतना खूबसूरत पैराए में अल्लाह ताला ने जवाब दिया है कि आपस में इस बात पे झगड़ रहे हैं कि जो बुक में लिखा हुआ था वो तुमने उनको क्यों जितला दिया है। इस तरह जितलाने से तो मुसलमान शेर हो जाएंगे कि ठीक है हमारे मजहब के ऊपर ईमान लाओ, और हम ईमान नहीं लाएंगे तो हम चोर साबित हो जाएंगे कि हाँ ठीक है इन्होंने बदयानती की है। तो क्या आगे इतने प्यारे पैराए में अल्लाह ताला ने क्या फिर इन्हें जवाब दिया, अवला यालमून, क्या इतना भी नहीं जानते, अन्नल्लाह यालमू, कि अल्लाह को मालूम है, मा युसिर्रून व मा तुअलिनून, जो छुपाते हैं जो जाहिर करते हैं। तो इस बात में लड़ने की क्या बात है, जब ये सारी अल्लाह ताला उनके सब अमूर जाहिर हों या मुख्फी हों, जाहिर है उसको मालूम है, ठीक है, फिर उनकी जो किताब की हुज्जतों की खबर अगर मुसलमानों को अल्लाह ताला दे सकता है, और जा बजा मुतला भी अल्लाह ताला ने फरमाया मुनाफिकों के बारे में, वैसे भी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुतला फरमा दिया था कुछ के बारे में, जब चाहा जितना चाहा। तो क्या हुआ कि वो इतनी सी बात उन्हें नहीं समझ आती कि जो दिलों के भेद जानता है वो एलानिया बात करो या छुप के बात करो, जाहिर करके करो, छुपा के करो, तो वो उसको जानता है। इतनी सी बात, यानी अल्लाह के बारे में ये गुमान कर रहे हैं कि बस अल्लाह हमारी दलीलों के ऊपर बैठा हुआ है कि हमारे ये मुसलमान जाके दलील देंगे तो अल्लाह को पता चलेगा अगर नाउज़ुबिल्लाह कि ये तो वहाँ लिखा हुआ था और ये ईमान नहीं लाए, तो उसको वैसे नहीं पता कि इनके दिलों में क्या है और ये क्या करते हैं। तो क्या इतना भी नहीं जानते कि अल्लाह को मालूम है जो कुछ छुपाते हैं जो कुछ जाहिर करते हैं। फिर आगे से कोई थोड़ा मजीद इनको अल्लाह ताला ने जो है ना डिफाइन किया कि कैसे कैसे लोग हैं। वमिनहुम उम्मियूना, और बाज़े इसमें से बेपढ़ हैं, अनपढ़ हैं, उम्मी होता है ना अनपढ़ लोग जो होते हैं। ला यालमूनल किताबा, खबर नहीं रखते किताब की, यानी किताब के बारे में तो कुछ नहीं जानते, इल्ला अमानिया, लेकिन झूठी आरजुओं के, वइन इल्ला यज़न्नून, और उनके पास कुछ नहीं मगर ख्यालात के, गुमान के, जन के, यानी जो जाहिल हैं इनमें से उनको तो खबर ही नहीं है कि तौरात में क्या लिखा है, लेकिन चंद आरजुएं अपने आलमों से सुन रखी हैं, अपने बड़ों से सुन रखी हैं। जैसे हम लोगों ने बहुत सारी बातें सुन रखी है ना अपने बड़ों से, हकीकत में चाहे उनका ताल्लुक हो या ना हो। मिसाल के तौर पर उर्फन एक बात जो है वो बड़ी बूढ़ियां कहा करती थी कि अगर रोजा 12 बजे के बाद किसी वजह से टूट गया है तो बस रोजा तो तुम्हारा हो गया। हालांकि रोजा अगर 5 मिनट पहले भी टूट गया तो रोजा तो चला गया, उसकी तो कज़ा है ही, लेकिन हमने सुन रखी थी। ऐसे ही अल्लाह रहम करे हमारे यहाँ तो कोई कुफ्र की बात इस तरह की नहीं होती है। तो उन लोगों का क्या था कि उन लोगों ने तो अपनी झूठी आरजुएं या झूठी ख्वाहिशात जो बांध रखी थी, या जो पैदल वो सीना बसीना, वो जिसको कहते हैं ना कि सीना गजट बात चली आ रही है, उस पैराए में जो बातें सुन रखी थी तो वो क्या थी कि यहूदियों के अलावा जो है ना वो जन्नत में कोई जाएगा ही नहीं। और क्यों, क्या इस बात की वजह से क्या उनको गुमान क्या था, कहते थे हमारे बाप दादा जो हैं वो हमें जरूर बख्शवा लेंगे, क्योंकि उनके बाप दादा की लड़ियां बेतहाशा नबियों से जुड़ी हुई थी। 4000 अंबिया बनी इसराइल में आए थे, 4000। तो उन्होंने कहा था हम इतने मोजिज खानदानों के, इतने चश्मो चराग हम नेक लड़ियों के हैं, तो ये तो अव्वल तो हमें जाएंगे ही नहीं। और फिर क्या होगा, हमारे जो बाप दादा हैं अगर हम किसी वजह से चले भी गए तो वो हमें बख्शवा लेंगे।
اب یہ ان کے خیالات جو ہیں سارے یہ بے اصل ہیں، نہ ان کی کوئی دلیل ہے ان کے پاس اور بے سند ہیں. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا، ایسا کوئی وعدہ مسلمانوں سے بھی نہیں کر رکھا. ہم بھی ہوش کے ناخن لے لیں، ہمارے میں سے بھی کوئی اس زوم میں مبتلا نہ ہو کہ میرے ابو بہت بڑے دیندار تھے. اگر آپ کے والد صاحب دیندار ہیں تو ان کی دینداری کا صلہ اس وقت تک تو آپ کو پہنچ جائے گا کہ اگر آپ بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے دیندار بن گئے. لیکن آپ نے دینداری کی طرف اپنا رخ نہیں موڑا ہوا، آپ جو ہے نا شترے بے مہار ہیں اور یہ سمجھے کہ والد بخشوا لیں گے کیونکہ ان کا اللہ کے پاس بڑا مرتبہ ہے. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہہ دیا تھا کہ فاطمہ اس زوم میں مت رہنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو. اب بتا دیں اب اس کے بعد کیا رہ گئی؟ اس سے بڑا کون دیندار ہو سکتا ہے؟ اس حدیث کے اندر سے اگر آپ کنگال کے نکالیں تو کیا کسی کا خامن بہت دیندار ہو، کیا کسی کا بیٹا بہت دیندار ہو، کیا کسی کا بھائی بہت دیندار ہو، کسی کا باپ بہت دیندار ہو تو اس کی دینداری آپ کو کتنا جو ہے نا وہ بخشوا لے گی. اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کر رکھا. جو اللہ تعالیٰ نے کھلا ایک سوال نامہ دے رکھا ہے وہ سوال نامہ ہر شخص جانتا ہے کیا ہے. اس سوال نامے کو حل کرتے جائیں، کمی کوتاہی اللہ تعالیٰ ضرور بخشے گا، لیکن آپ سوال نامے سے ہٹ کے کسی اور طرف چلیں اور پھر اس زون میں چلیں. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے توبہ کر لی مرنے سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے جو تمام بدیاں تھیں ان کو نیکیوں میں بدل دیا اور آپ کی سچی توبہ کو قبول فرما لیا. اگر ایسا نہیں ہے، گناہ پہ گناہ کیے گئے، توبہ کی بھی نوبت نہیں آئی ہے، کبھی توبہ نہیں کی، تو یاد رکھیے کوئی پیر فقیر مرشد کامل کوئی ایسا جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے وہ بندہ نہیں بنایا جو آپ کو یوں ہی. ہاں اللہ تعالیٰ خود 70,000 بندوں کو، حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ 70,000 بندے ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ بلا حساب کتاب جنت میں داخل فرمائے گا. وہ خود کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اس کا اپنا کرائٹیریا ہے. وہ بھی میں کبھی آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کون 70 لوگ ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. دعا یہ کیا کیجیے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں ان 70,000 افراد میں شامل فرما لے جن کو تو نے صرف اپنی رضا سے داخل کر دینا، جن سے حساب کتاب نہیں لینا. جب حساب کتاب شروع ہو گیا تو پھر کوئی نہیں بچنے والا ہم میں سے، کتنا بھی بڑا عالم ہو، کتنا بھی دیندار ہو، پھر سارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی نقطے پہ پھنسے ہی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے صرف بے حساب مانگیے کہ اللہ تعالیٰ بے حساب ہمیں داخلہ عطا فرمائے. تو ان لوگوں نے جو یہودی تھے انہوں نے تو اپنی خواہاں کی آرزویں اور خواہشات، یہ دیکھیے یہ ایک چھوٹی سی میں بات آپ کو کہوں کہ وہ بیٹی کو سنا دیں تو بہو الرٹ ہو جائے. یہ یہاں یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے سنا دیا نا، تو الرٹ کس کو ہونا ہے؟ مسلمانوں کو، کہ ان میں سے بے پڑے ہیں، کوئی خبر ہی نہیں رکھتے کتاب کی، لیکن کیا جھوٹی آرزویں جھوٹی خواہشات باندھ رکھی ہیں. کون سی خواہشات؟ جو میں نے آپ کو بھی بتا دی. فویل للذین یکتبون الکتاب، سو خرابی ہے ان کے جو لکھتے ہیں کتاب بھی ایدیہم اپنے ہاتھ سے، ثم یقولون پھر کہہ دیتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ خدا کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا تاکہ لیں اس پر مول تھوڑا سا. فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو خرابی ہے ان کو اپنے اس ہاتھ کے لکھے ہوئے سے. وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کو اپنے اس کمائی سے. یہ جو ویل ہے نا، فویل جو آپ پڑھ رہے ہیں فویل للذین، ویل اس کا مادہ جو ہے واو یہ لام ہے نا، تو یہ ایک جہنم کی وادی کا بھی نام ہے. اور اس کو خرابی لفظی ترجمے میں سے خرابی کے لیے بھی بولا جاتا ہے کہ خرابی ہے مطلب خسارہ ہے، نقصان ہے لوگوں کا جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں. اچھا کیا کرتے تھے کچھ یہودی کہ دیکھیں جو عوام کچھ تو ایسے ہیں نا، ہمارے اس میں بھی ایسے ہوتے ہیں نا کہ اس نے تو قرآن پڑھا، پوری تفصیل اس کی پڑھی، تفسیر پڑھی اور پتہ چلا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ڈسکس کیا، کیسے کیسے کیا. کچھ بیچارے ایسے ہیں کہ جنہوں نے خود تو بالکل نہیں پڑھا، جو کسی مولوی نے بتا دیا بس وہ، اب اس مولوی نے غلط بتایا یا صحیح بتایا وہ اسی کو اپنی طرف سے مانتے ہیں کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے. انہیں کیونکہ خود وہ اس قابل نہیں ہے یا پڑھے ہوئے نہیں ہے یا زندگی میں کبھی کوئی مقام نہ ایسا آیا کہ وہ پڑھ جاتے یا کوئی ایسا موقع نہ مل سکا. بعض دیہات میں پورا کا پورا دیہات ان پڑھ ہوتا ہے تو کوئی ایک مولوی جسے سورہ فاتحہ بھی پڑھنی آتی ہے اس کو بہت بڑا مولوی اور عالم مانتے ہیں، پھر اپنے سارے ختم حلوے مانڈے اس کو کھلاتے بھی ہیں اور اسے پھونکے بھی مرواتے ہیں، اس کو عالم جان لیتے ہیں، لیکن وہ عالم ہوتا نہیں ہے. بالکل ایسے ہی انہوں نے یہودیوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان کی ہے اس کو سننے کی ہے کہ کیسے تھے کہ جو عوام تھی نا وہ تو دیکھیں جاہل تھی، ان میں سے جو عالم تھے یہودیوں کے وہ کیا کرتے تھے کہ عوام کی مرضی کے مطابق فتوے دیتے تھے اور باتوں کو اس طرح منسوب کر دیتے تھے، آنے والے کے مسئلے کو اسی حسب خواہش نبیڑ دیتے تھے کہ آنے والے کو یہ لگے کہ ان کی بک یعنی توریت میں بالکل ایسے ہی لکھا ہے. دوسرا کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کہا وہ جو کمائی تھی نا، کمائی کیا تھی مطلب ایک جاہو جلال، ایک روب دبدبا کہ میں عالم ہوں، لوگ اس سے پوچھتے ہیں یا میں جو بتاتا ہوں لوگوں سے مطمئن ہوتے ہیں، یا پھر اس عالم اور اس
پیری فقیری کے چکر میں جو مالی فوائد ان لوگوں کو حاصل ہوتے تھے، نظر اس پہ ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے لکھا انہوں نے، یعنی جو انہوں نے کمایا اپنے ہاتھ سے لکھا، لوگوں کو وہ متاثر کرنے کے لیے جو فتوے دیے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بدلا، جو کچھ اس طرح کے کام کیے، تو اس سے انہیں خرابی نصیب ہوئی، کوئی بھلائی نہیں نصیب ہوئی، یہ ان کے لیے خرابی کا باعث ہے۔ اور کیا اس کو پھر مطلب اس کو منسوب کس سے کیا؟ اپنی کتاب سے کیا، اور کتاب کس کی تھی؟ اللہ کی۔ گویا کس کی طرف منسوب کیا کہ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، تاکہ لیں اس پہ مول تھوڑا سا۔ دنیا کا زندگی میں آپ جتنا بھی کما لیں وہ تھوڑا ہے نا، وہ اس لیے تھوڑا ہے کہ یہ وقت گزر جانا ہے، اور وہ وقت گزرنا نہیں ہے جہاں ہم نے پہنچنا ہے، تو جو تھوڑا سا مول لیا وہ خرابی ہی اپنے لیے لی، اس سے ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ فویل لہم مما کتبت ایدیہم، سو خرابی ہے ان کو اپنے ہاتھوں کے لکھے سے، وویل لہم مما یکسبون، اور خرابی ہے ان کو اپنی اس کمائی سے، یعنی اس دنیا میں اگر ان کا کوئی روب ٹیکا بن بھی گیا تو آخرت میں چونکہ ان کو خسارہ ہی خسارہ ہے، لہٰذا اس دنیا کی کمائی ان سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچنے والا، یہ سب انہوں نے اپنے لیے خرابی ہی اکٹھی کی۔ وقالوا لن تمسنا النار، اور کہتے ہیں کہ ہم کو ہرگز نہ لگے گی آگ، الا ایاما معدودات، مگر گنتی کے چند دن۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، یہودیوں نے بڑی بات ایک اپنے لیے بنا رکھی تھی، اور میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ کیا ان کا گمان تھا کہ انبیاء ہمارے اس میں ہمیں بخشوا لیں گے، بہشت بنی ہی ہمارے لیے ہے، دوزخ میں تو ہم جانے والے ہیں ہی نہیں، چلو اچھا گئے بھی تو کتنی دیر کے لیے گئیں گے، کہ ایام معدودات، گنتی کے چند دن۔ اب گنے ہوئے چند دن کتنے انہوں نے علماء نے کیسے یہودی علماء نے انہوں نے کیسے کہا کہ ہم کتنے دنوں کے لیے جائیں گے۔ بعض نے کہا کہ بس 7 دن کے لیے جائیں گے، بعض نے کہا کہ نہیں 40 دن کے لیے، جتنے روز بچڑے کی ہم نے پوجا کی تھی، بعض نے کہا کہ نہیں 40 سال، جتنے دن ہم میدان طیہ میں وہ بھٹکتے رہے۔ پیچھے آپ کو پورا قصہ پچھلے رکوع میں آپ کو وہ ہے نا، اس کو ذرا ذہن میں لے کے آئیے۔ اور بعض نے کہا کہ نہیں اتنا بھی نہیں، بلکہ کیا ہوگا جتنی مدت کوئی دنیا میں زندہ رہا، یعنی کسی کو اگر 50 سال ہے تو بس 50 سال جائے گا، 60 سال ہے تو 60 سال جائے گا، اس کے بعد وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا اٹل قانون اللہ تعالیٰ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ ایمان پہ خاتمہ نہیں کرتے، خدا نخواستہ یہ مسلمان کے لیے بھی ہے۔ دیکھیں جہاں یہ بشارت ہے نا کہ جو ایمان ہے وہ قبل از ایمان کی، یعنی اس سے پہلے کی جو بھی زندگی تھی اس کے سارے گناہ دھو ڈالتا ہے اگر آپ ایمان پہ آ جاتے ہیں۔ کوئی کافر، ہندو، کوئی سکھ، کوئی بھی کسی اور فیتھ کا بندہ اس وقت مسلمان ہو جائے تو اس نے زندگی میں فرض کریں 55 سال کا انسان مسلمان ہوا ہے تو اس نے 55 سال تک جو گناہ کیے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ سارے مٹا دیے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ اس کی جو نامہ اعمال ہے، جو اس کا لائف کا ریکارڈ ہے، وہ اس 55 کے بعد ہے جب سے اس نے ایمان قبول کیا، وہ لکھا جائے گا، اس پہ جزا اور سزا اس کو دی جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جو ایمان ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اسی طرح اس کا اگر آپ الٹ دیکھیں تو اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ کسی کا خاتمہ ہی ایمان پہ نہ ہوا، مثال کے طور پہ کوئی مرتد ہو گیا، اب وہ مرتد ہو گیا ہے، کسی اور دین میں چلا گیا ہے، یا کوئی ایسا کلمہ کفر اس نے کہہ دیا ہے کہ اس نے توبہ بھی نہیں کی اور اس کو موت آ گئی ہے، تو جو اس نے حالت ایمان میں حج، عمرے یا کوئی چیریٹی کی یا بہت نمازیں پڑھی، جتنا بھی اس نے کچھ اچھا کیا جو ہمارے فیتھ کے مطابق اچھا تھا، وہ سب ضائع ہو گیا، کیونکہ خاتمہ ایمان پہ نہیں ہے۔ لہٰذا اپنی دعاؤں میں سب سے بڑی اور پہلی دعا، جو موٹی تازی دعا آپ نے مانگنی ہے، وہ کون سی مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ جب خاتمہ ہی ایمان پہ نہیں ہے تو خرابی ہی خرابی ہے، اور اگر خاتمہ ایمان پہ ہے تو پھر کتنا بھی گیا گزرا مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی جناب سے اپنی شفقت کی، جو رحمت کی جو چادر ہے، جو اس نے کہہ رکھا ہے کہ میری رحمت جو ہے وہ ہمیشہ وسیع ہے، میرے اس سے قہار اور جو ہے وہ جبار ہونے سے، تو اس رحمت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جس وقت چاہے لپیٹ لے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ہے۔ لیکن خاتمہ ایمان ہونا ضروری ہے کہ ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ تو ان لوگوں نے تو خواہ کے اپنے لیے آئیڈیا گھڑ رکھے ہیں کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر گنتی کے چند دن۔ کل کہہ دے اتخذتم، کیا تم لے چکو عند اللہ عہدا، اللہ کے یہاں سے قرار، فلن یخلف اللہ عہدہ، پھر اللہ ہرگز نہ خلاف کرے گا اپنے قرار کے۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا جوڑتے ہو اللہ پر وہ باتیں جو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کا وہ جو پہلا جو تھا نا، جو کہتے ہیں کہ نہ چھوئے گی ہم کو آگ مگر گنتی کے چند دن، اسی کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ان کے کہنے پہ ہی سوال کر ڈالا ہے ان سے کہ اچھا بتاؤ تم نے اللہ سے کوئی قرار، کوئی عہد لے رکھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی عہد تم لوگوں سے کر رکھا ہے تو اللہ ہرگز اپنے عہد کے خلاف نہیں کرے گا۔ ابھی تو یہاں یہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ تم اللہ پر جوڑتے ہو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے، یعنی خواہ کے جھوٹ بتاتے ہو۔ آگے آپ پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا لے آؤ دلیل، سند لے آؤ میرے پاس اگر میں نے ایسا کچھ کہا ہے۔ بلا من کسب سیئۃ، کیوں نہیں جس نے کمایا گناہ، واحاطت بہ،
खतीअतु, और उसको घेर लिया उसको उसके गुनाह ने, फउलाइका अस्हाबुन नारी, सो वही लोग हैं दोज़ख के रहने वाले, हुम फिया खालिदून, वो उसी में हमेशा रहेंगे। ये मैंने वही बात जो आपको बताई है कि खात्मा ईमान पे ना हो, घेर लिया गुनाह ने, मतलब चारों तरफ से आपके गुनाह ही गुनाह हो गए कि ईमान जाता रहा। अगर यहूदी, पीछे आपने आयतों में पढ़ा है, अभी ज़्यादा इतना टाइम नहीं गुजरा है इस उसको, आयत नंबर 60 जो आपने पढ़ी थी 7वें रुकू में, कि जो कोई ईमान लाए, इन्नल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबीना मन आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिला सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो लोग मुसलमान हुए, कहाँ से हुए, चाहे वो यहूदी हो, नसारा हो, साइबीन हो, उनमें से जो लोग ईमान लाए अल्लाह पर क़यामत के दिन पर, फिर उन्होंने अमिला सालिहन भी किए, नेक काम भी किए, तो उनके लिए उनके रब के पास सवाब है, उनके लिए ना खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो जो जिसका खात्मा ईमान पे हो गया ना, देखें ये यहूदी भी अगर ईमान ले आए तो उसका मतलब है उसको गुनाह ने नहीं घेर रखा, क्योंकि उसका खात्मा ईमान पे हो गया। तो जिस शख्स का खात्मा ही ईमान पे ना हुआ, चूंकि लोग ईमान ही नहीं लाए और हर तरफ से उसको गुनाह ने घेर लिया, तो क्या हुआ फिर, फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिया खालिदून, फिर वो हमेशा उसी में रहेंगे, खुल्द मिलेगा, हमेशगी मिलेगी, किस चीज में, दोज़ख में रहने में। यहीं से हमें पता चलता है कि जो शख्स, जैसे ये तो यहूदियों से मुतालिक पर्टिकुलर आया था ना, कि अगर आपका खात्मा ईमान पे नहीं है तो आप हमेशा दोज़ख में रहेंगे, क्योंकि क्या अल्फाज इसके, दोबारा पढ़िए आयत के, बलामन कसबा सय्यतुन, क्यों नहीं, जिसने कमाया गुनाह, व अहातत बिही खतीअतु, उसको घेर लिया उसके खता ने, उसके गुनाह ने, फउलाइका अस्हाबुन नारी हुम फिया खालिदून। घेर लेने का यही मतलब है कि कहीं वो बच के निकल ना पाया, यानी तौबा के किसी रास्ते पे ना चल पाया, ईमान के किसी रास्ते पे ना चल पाया, बल्कि चारों तरफ से अपने गुनाह और कुफ्र में घिरा रहा, तो फिर वो हमेशा दोज़ख में रहेगा। वल्लज़ीना आमनू, और वो लोग जो ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और नेक अमल किए, उलाइका अस्हाबुल जन्नती, वही है जन्नत के रहने वाले, हुम फिया खालिदून, वो इसी में हमेशा रहेंगे। जहाँ अल्लाह ताला दोज़ख की बात, नार की बात समझाता है, वहाँ अल्लाह ताला साथ ही जन्नत के किस्से भी बताता है कि जिन लोगों ने अच्छे अमाल किए, जिन लोगों ने अपने अमाल की दुरुस्तगी रखी। देखें यहाँ भी फिर वही बात आ जाती है जो मैं आपको शुरू से बता रही हूँ कि वल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए, यहाँ तक पे तो हम सारे पूरे उतरते हैं कि हम ईमान लाए, बाय बर्थ ही मुसलमान है। फिर आगे क्या है, वामिलुस सालिहाती, नेक अमल भी किए, फिर उनका ठिकाना क्या है कि वो जन्नत के असहाब में से होंगे, जन्नत में रहने वाले होंगे। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो आप कर लीजिएगा। वमा अलैना इल्लल बलाग।